فرش التراب يضمني وهو غطاء. وجات سیارت، اب کچھ عرصے کے بعد وہاں ایک وہ قافلہ آ گیا. جات سیارت فارسلوا واردہ، انہوں نے بھیجا اپنے آگے چلنے والے کو. یہ ان زمانے میں ہوتا تھا قافلہ، اس سے آگے آگے جو ہے اس کو عورت کہتے ہیں وارد، وہ جا کر جو ہے وہاں پر دیکھتا تھا کہاں کنواں ہے، پانی کہاں ہے، کہاں اگلا پڑاؤ ہوگا. فارسلوا واردہم، اپنے پانی بھرنے والے کو بھیجا. فادلا دلوا، اس نے اپنا ڈول جو ہے وہ نیچے اتارا. قال یا بشرا، اب اس کو پکڑ لیا حضرت یوسف نے. اس نے کھینچا، وہ سمجھ رہا تھا پانی کھینچ رہا ہوں، وہ حضرت یوسف آ گئے. یا بشرا ھذا غلام، انہوں نے وہیں سے شور بچایا، آواز دی کہ او بشارت ہو، یہ تو ہمیں غلام مل گیا، لڑکا مل گیا. وَأَسَرُّوهُ بِضَاعَةً، اور انہوں نے چھپا لیا اسے ایک پونجی سمجھ کر کہ یہ تو اچھی دولت ملی ہے، اسے بیچیں گے، بیچ کے پیسے کھڑے کریں گے، چھپا لیا. واللہ علیم بما یعملون، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا تھا جو وہ کر رہے ہیں. وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ، اور مصر پہنچ کر انہوں نے بیچ دیا اس کو بڑی تھوڑی سی قیمت پر. دراہم معدودہ، گنتی کی چونیاں، درہم جو ہے ان کے ہاں دینار کا چوتھا حصہ ہوتا تھا، تو دراہم معدودہ جو ہے چند چونیوں کے عوض وہ فروخت کر دیا. وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ، اور اس کے معاملے میں تو وہ بہت ہی قانع تھے. یعنی چونکہ اگر تو کسی کی انویسٹمنٹ ہوئی ہو، 1000-2000 کا خریدا ہو، تب تو آدمی اس کی قیمت اپنے انویسٹمنٹ بھی نکالے اس میں سے اور پھر منافع بھی لینا چاہے. یہ تو مفت کا مال تھا. دوسرے یہ اندیشہ ہر وقت دھڑکا لگا ہوا تھا کہ کہیں جو ہے اس کے وارث نہ آ جائیں، تو جلد از جلد بیچ کر جو بھی ملے پیسے کھڑے کرو. وقال الذي اشتراه من مصر، اور جس شخص نے خریدا انہیں مصر سے، مصر میں یہ تو عزیز مصر تھا، یعنی کوئی بہت بڑا افسر، بادشاہ نہیں، لیکن یہ کہ وہاں کی جو بھی ہائرارکی تھی اس کے اندر کوئی بہت اہم مقام پر. وقال الذي اشتراه من مصر، اور جس شخص نے خریدا انہیں مصر میں، لامرأته ہی اپنی بیوی سے کہا اکرمی مثواہ، اس کو ذرا اچھے طریقے پر رکھو. عسیٰ ان ینفعنا، ہو سکتا ہے یہ ہمارے لیے نفع بخش ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم اسے پھر بیچ دیں تو ہمیں دولت زیادہ مل جائے. اور نتخذہ ولدا، معلوم ہوتا ہے شاید اولاد نہیں تھی، ہم اسے اپنا بیٹا ہی بنا لیں گے. وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، اس طرح ہم نے زمین میں یوسف کے لیے تمکن، ٹھہراؤ کی جگہ پیدا کر دی. اب یہ کہ پہنچ گئے ہیں جو اس وقت کی جو متمدن ترین مملکت ہے، مصر کی مملکت ہے، اس کا ایک نظام ہے، اس میں بادشاہت ہے، اس کا پورا جو ہے اس کا آبپاشی کا نظام ہے، اس میں تمدن کے گہوارے میں پہنچا دیا. اور وہاں پر بھی کسی جھونپڑے میں نہیں، کسی بہت بڑے افسر، بہت بڑے صاحب حیثیت انسان کے گھر میں پہنچا دیا. وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور تاکہ ہم اسے سکھائیں باتوں کی تہ تک پہنچنا. یعنی ظاہر بات ہے کہ اگر وہ کوئی بہت بڑا عہدے دار تھا، بہت بڑا افسر تھا، تو وہاں پر لوگ آتے رہتے ہوں گے، گفتگویں ہوتی ہوں گی، امور مملکت پر بحثیں ہوتی ہوں گی. اب یہ وہاں پر ایک خادم کی حیثیت سے ہیں، وہ باتیں ساری سن رہے ہیں، تو گویا کہ اس میں ان کے لیے تربیت کا سامان اللہ نے کر دیا کہ کہاں کسی اگر دیہاتی میں رہتے یا کہیں صحرا میں رہتے، کہاں یہ تمدن کے ایک گڑھ میں اور ایک ایسی جگہ پر جہاں پر بیٹھ کر سارے مشورے ہوتے ہوں، گفتگویں ہوتی ہوں اور دوسرے ملکوں کی خبریں آتی ہوں. اس سے ان کے علم کے اندر معلومات میں بھی اضافہ ہوا. اور یہ کہ حالات و واقعات کا تجزیہ کرنا، اس سے استنتاج کرنا، نتیجہ نکالنا، اللہ نے یہ چیز انہیں سکھا دی. واللہ غالب علی امرہ، اللہ تعالیٰ تو اپنے معاملے پر، اپنے حکم پر، اپنے فیصلے پر غالب ہے. ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں. ولما بلغ اشدہ آتیناہ حکما وعلما، جب وہ اپنی پوری پختگی کو پہنچ گئے تو ہم نے انہیں حکم اور علم دونوں دیے. اس سے مراد نبوت ہے، حکمت بھی دی، علم بھی دیا. وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اسی طریقے سے ہم محسنین کو بدلہ دیتے ہیں، اچھا بدلہ دیتے ہیں. وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا، اور پھسلانے کی کوشش کی اس عورت نے جس کے گھر میں وہ تھے، وہی عزیز مصر کی بیوی، وہ ان پر فریفتہ ہو گئی. فی بیتہا عن نفسہ، ان کے جی سے پھسلانے کی کوشش کی، انہیں گناہ پر آمادہ کرنا چاہا. یہاں تک کہ وغلقت الابواب، ایک موقع پر اس نے دروازے بند کر دیے. وقالت حیت لک، اور بولی کہ جلدی کرو. قال معاذ اللہ، حضرت یوسف نے فرمایا اللہ کی پناہ طلب کرتا ہوں. انہ ربی احسن مثوایا، یہاں ربی دونوں طرف جا سکتا ہے، ایک تو اللہ کی طرف بھی، دوسرے یہ کہ میرا آقا، یہ لفظ جو ہے آقا کے لیے، بادشاہ کے لیے بھی اس صورت میں بار بار آیا ہے کہ میں خیانت کروں اپنے آقا کی،
اس نے میرے ساتھ بہترین سلوک کیا ہے، اچھی طرح رکھا ہے، میں یہ بھی نہیں کر سکتا اور یہ بھی ہو سکتا ہے۔ اللہ نے سارا بندوبست کیا ہے، اللہ ہی نے تو سارا مکننا لیوسفا، تو دونوں طرف یہ لفظ جا سکتا ہے۔ معاذ اللہ انہ ربی احسن مثوائے انہ لا یفلح الظالمون، گناہ گار اور ظالم لوگ جو ہیں فلاح نہیں پایا کرتے۔ وَلَقَدْ ہمت بِهِ وَهَمَّ بِهَا، اور وہ تو ان کی طرف لپکی، یا یوں سمجھیے کہ اس نے تو ارادہ کیا اس کا، وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ، اور وہ بھی کرتا اگر نہ دیکھ لیتا اپنے رب کی ایک دلیل۔ یعنی یہ کہ یوسف جوان بھی تھے، یوسف جو ہے پھر بہرحال انسان تھے، طبع بشری کی بنیاد پر ان کے اندر بھی وہ ایک داعیہ پیدا ہو سکتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کا خاص انتظام یہ ہوا کہ کوئی خاص اس وقت اللہ نے انہیں اپنی ایسی نشانی دکھائی، برہان دکھائی۔ روایات میں یہ آتا ہے کہ دیوار پر حضرت یعقوب علیہ السلام کی شکل ظاہر ہوئی اور وہ انگلی سے اشارہ کر رہے تھے کہ باز رہنا، تو یہ تورات کے اندر ہے۔ تو بہرحال قرآن مجید بھی کوئی اس کی یعنی نفی نہیں ہے اس میں، بلکہ ہو سکتا ہے اللہ برہان ربی، تو یہ اللہ کی طرف سے یہ بات دکھا دی گئی ہو، یہ کوئی انہونی بات نہیں۔ اور یہ ایک بات کو وَلَقَدْ ہمت بِهِ وَهَمَّ بِهَا، تو یہاں پہ لولا رہا برہا، وہ بھی بڑھتے ہیں، یعنی یہ کہ یہ چیزیں جو ہیں بہرحال جہاں تک فطرت انسانی کا تقاضا ہے اس میں ثابت قدم رہنا آسان کام نہیں ہے۔ كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ، اور یہ اس لیے کہ ہم پھیر دیں اس سے بدی کا رخ، والفحشاء، اور بے حیائی کا۔ ہم نے خاص اہتمام کیا حضرت یوسف علیہ السلام کی عفت و عصمت کی حفاظت کی۔ انہو من عبادنا المخلصین، یقیناً وہ ہمارے بڑے مخلص بندوں میں سے تھے۔ یہ مخلص اور مخلص کا فرق نوٹ کر لیجئے، مخلص اس میں فاعل ہے، خلوص کرنے والا، اور مخلص وہ جس کو خالص کر لیا گیا ہو۔ اللہ کے مخلص بندے وہ ہیں جن کو اللہ نے اپنے لیے خالص کر لیا، تو یہ اللہ کے خاص بندے، چہیتے بندے مخلص ہیں جنہیں اللہ نے اپنے لیے خالص کر لیا ہے۔ واستبق الباب، وہ دونوں دوڑے دروازے کی طرف، یعنی حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کی نیت بری دیکھی اور دیکھا کہ وہ تلی ہوئی ہے، اس کے اوپر شیطان کا بھوت سوار ہے، تو وہ دروازے کی طرف لپکے کہ میں بھاگ جاؤں، پیچھے وہ دوڑی۔ قالت وقدت قمیصہ من دبر، اور دوڑ میں اس میں یہ ہوا کہ اس نے جو پیچھے سے پکڑنے کی کوشش کی حضرت یوسف کو، تو ان کا کرتا جو ہے اس کے ہاتھ میں آ گیا اور وہ پھٹ گیا۔ حضرت یوسف دوڑ رہے ہیں، پیچھے سے وہ کرتے کا دامن جو ہے پھٹ گیا۔ وَأَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ، اور اچانک ہو سکتا ہے غیر متوقع طور پر، وقت ایسا نہ ہو عام طور پر آنے کا، اس کا جو شوہر تھا اس کو دونوں نے دیکھا کہ وہ دونوں دروازے کے اوپر وہ موجود ہیں۔ پایا ان دونوں نے اس کے شوہر کو، اس کے سردار کو، اس کے آقا کو، اس کے شوہر کو لدى الباب، دروازے کے پاس۔ قالت ما جزاء من اراد باهلك سوءا، اب دیکھیے یہ ہے وہ کہ جو عورت کے جو تلتر جس کو کہتے ہیں مشہور، فوراً جو اس نے پیتلا بدلا ہے، اس نے کہا اپنے شوہر سے مخاطب ہو کر، بڑا سوچو کیا سزا ہونی چاہیے اس شخص کی جو تمہاری بیوی کے ساتھ بدکاری کا ارادہ کرے، یعنی یہ کہ یہ جو یوسف ہے یہ مجھ پر گویا کہ مجرمانہ حملہ کرنا چاہتا تھا اور میں نے اپنے آپ کو بچایا ہے۔ قالت ما جزاء من اراد باهلك سوءا الا ان يسجن، اس کی سوا کیا سزا ہو سکتی ہے کہ اسے جیل میں ڈال دیا جائے، اور عذاب علیم، یا اسے کوئی اور دردناک عذاب دیا جائے۔ اب ظاہر ہے اپنے دفاع کے لیے حضرت یوسف کو کچھ نہ کوئی بیان تو دینا تھا۔ قال هي راودتني عن نفسي، انہوں نے صاف بیان کر دیا کہ خود اس نے مجھے گناہ پر آمادہ کرنا چاہا تھا اور پھسلانا چاہا تھا مجھے میرے جی سے۔ وشهد شاهد من اهلها، اب یہ کہ وہاں کوئی اور تھا، کوئی شخص کہ جو تھا اس عورت، وہ زلیخا اس کا نام آتا ہے تو رات میں قرآن میں کہیں نہیں ہے، امراۃ العزیز تو آتا ہے، اس عزیز کی بیوی، بڑے افسر کی بیوی، لیکن یہ کہ اس کا کوئی رشتہ دار بھی وہاں آن موقع پر موجود تھا، تو اس نے قرائن کی جو گواہی ہوتی ہے، سرکمسٹانشل ایویڈنس، اس کی بات کی۔ انہوں نے کہا کہ اگر تو اس کا کرتا پھٹا ہوا ہو، شاہد شاہد من اہلہا، اس عورت کے عزیزوں رشتہ داروں میں سے گواہی دینے والے نے ایک نے گواہی دی، اگر اس کا کرتا پھٹا ہوتا سامنے سے، فصدقت، تو وہ سچی ہوتی، وہو من الکاذبین، اور یہ جھوٹا ہوتا۔ یعنی اگر کوئی مرد حملہ کر رہا ہے اور عورت اپنا تحفظ کر رہی ہے اور اس میں جو ہے کہیں کرتا پھٹتا ہے مرد کا، تو وہ سامنے کا حصہ پھٹے گا۔ وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ، اور اگر اس کی قمیص ہے پھٹی ہوئی پیچھے سے، فَكَذَبَتْ، تو وہ جھوٹی ہے، وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ، اور وہ سچا ہے۔ اب یہ بھی آپ دیجئے، کریڈٹ دیجئے بہرحال کہ اس کی عورت کے رشتہ داروں میں سے کسی نے اتنی عادلانہ بات کی ہے، اتنی حکیمانہ بات بھی کی ہے، عادلانہ بھی کی ہے اور حق کی بات کی ہے، تو معلوم ہوتا ہے کہ اس معاشرے کے اندر بھی جہاں بہت سی خرابیاں بھی تھیں، آگے آ جائیں گی وہ خرابیوں کا بھی ذکر ہے، لیکن یہ کہ بہرحال کچھ نہ کچھ اچھائیاں بھی تھیں۔
فلما رأى قمیصہ قد من دبر، جب اس نے دیکھا کہ قمیص تو پھٹی ہوئی ہے پیچھے سے، قال انہ من کید کن، تو اس نے کہا اس عزیز مصر نے اپنی بیوی سے کہ یہ تمہاری ہی چالوں میں سے ہے، فریب میں سے ہے، ان کید کن عظیم، تم عورتوں کی چالیں جو ہیں اور تمہارے عورتوں کے جو فریب ہیں وہ بہت بڑے ہیں۔ یوسف اعرض عن ھذا، اب اس نے کہا یوسف ٹھیک ہے اس سے درگزر کرو، عن ھذا اعرض عن ھذا واستغفری لذنبک، اور دیکھو تم اپنی بیوی سے مخاطب ہو کہا تم اپنے گناہ کا استغفار کرو، توبہ کرو، انک کنت من الخاطئین، یقیناً تو ہی تھی خطا کار۔ وقالت نسوۃ فی المدینہ، اور کہا عورتوں نے شہر کے اندر، امرأۃ العزیز ہے، یہ ہے وہ عزیز کی بیوی، تراود فتاح عن نفسہ، وہ اپنے غلام کو پھسلا رہی ہے اور اس کو چاہتی ہے اسے گناہ پر آمادہ کرنا، قد شغفہا حبا، وہ اس کی محبت میں گرفتار ہو گئی ہے، انا لنراہا فی ضلال مبین، ہم دیکھتے ہیں وہ تو بڑی بھٹک گئی ہے اپنے غلام کے ساتھ یہ معاملہ، اور یہ تو بہت ہی گھٹیا بات ہے۔ فلما سمعت بمکرہن، جب اس نے امرأۃ العزیز نے سنی یہ باتیں میرے خلاف اب یہ چرچے ہو رہے ہیں، تو اس نے چاہا کہ ان سب کا جو چونکہ اوپر کی سوسائٹی تھے وہ سارے کے سارے جو ہیں سوراخ تو سبھی کے ہاں تھے، گندگیاں ہر ایک کے ہاں تھی، لیکن یہ موقع مل گیا عورتوں کو کہنے کا، اسے معلوم تھا خود ان کے اپنے کردار کیسے کچھ ہیں، لیکن اس نے چاہا کہ اس کا بھانڈا جو ہے چوراہے کے اندر ان کے کردار کا بھی پھوڑ دیا جائے۔ ارسلت الیہن، تو ان سب کو بلوایا ایک دعوت میں، وآتت لہن متکئان، اور اہتمام کیا ایک مجلس کا، ایک ڈنر کا، اور اس میں یہ کہ سب جو متکئان جو سہارا لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، وآتت کل واحدۃ منہن، اور ہر عورت کو اس نے ایک چھری اس کے سامنے رکھی، سکینن، ایک چھری، جب کوئی پھل وغیرہ ہوں گے اس کے ساتھ چھری بھی سب کو دی گئی ہے۔ وقالت اخرج علیہن، اور کہا کہ اے یوسف ذرا نکلو ان کے برآمد ہو، ان کے سامنے آ جاؤ۔ فلما رأینہ، تو جب ان سب نے اس کو دیکھا، اکبرنہ، تو ششدر رہ گئیں، وقطعن ایدیہن، اور ان سب نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے۔ اس میں ایک کا تو کسی کا غلطی سے ہاتھ کٹ گیا ہوگا، چوک گئی ہوگی، دیکھ کر ایک دم یہ چونکی کہ یہ اس قدر حسین و جمیل، یہ تو انسان نہیں معلوم ہوتا یہ کون ہے، تو اس کا ہاتھ کٹا۔ اس کی طرف حضرت یوسف متوجہ ہوئے ہوں گے، خون اس کے کچھ نہ آخر وہاں خادم کی حیثیت سے تھے کہ اس کے کوئی مرہم پٹی کرے، تو ہر ایک نے یہ چاہا کہ یہ التفات اس کا میری طرف بھی ہو، تو سب نے اپنی انگلیاں کاٹی۔ قطعنا، اب یہاں پر یہ غلطی سے بات نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ یہ قطع یقطع تقطیعا باب تفعیل ہے، اس تفعیل کے اندر تو اہتمام اور پوری طریقے سے کوئی ارادہ کر کے کسی کام کو کیا جاتا ہے۔ اپنے ہاتھ کاٹ لیے، وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا، اور ان کہا کہ حاشا للہ، یہ شخص یہ تو آدمی نہیں ہے، ان هَذَا إِلَّا مَلَكٌ کریم، یہ تو معلوم ہوتا ہے کہ کوئی بہت ہی بزرگ فرشتہ ہے۔ قالت فَذَلِكُنَّ الَّذِي لُمْتُنَّنِي فِيهِ، تو اس نے کہا یہ ہے وہ جس کے بارے میں تم مجھے ملامت کر رہی تھی اور مجھ پر جو ہے تم تان کر رہی تھی، وَلَقَدْ رَاوَدتُّهُ عَن نَفْسِهِ، اور میں نے اسے یقیناً پھسلانا چاہا، گناہ پر آمادہ کرنا چاہا، فَاسْتَعْصَمَ، لیکن وہ جمع رہا، وہ قائم رہا، وہ مستقیم رہا، اس نے اپنے عفت اور عزت کی حفاظت کی۔ وَلَئِن لَمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ، اور اگر اس نے نہ کیا وہ جو میں اسے حکم دے رہی ہوں، لَيُسْجَنَنَّ، تو وہ لازماً قید میں پڑے گا، وَلَيَكُونَ مِنَ الصَّاغِرِينَ، اور یہ کہ بہت ہی چھوٹا ذلیل و خوار ہو کر رہے گا۔ اس سے آپ اندازہ کر لیجئے کہ اس اونچی سوسائٹی کا اخلاقی طور پر اس وقت کیا حال ہو چکا تھا، کس دھڑلے سے یہ کہہ رہی ہے، اور ان کی تمام بیگمات کا بھی جو مسئلہ تھا وہ بھی سامنے آ چکا، اور اس میں ظاہر بات ہے کہ اسی دھڑلے کے ساتھ اس کا اعلان کرنا اپنے گناہ کا، کوئی اس میں حجاب محسوس نہیں کر رہی۔ قال رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، حضرت یوسف نے دعا کی پروردگار مجھے قید زیادہ پسند ہے اس چیز سے جس کی طرف یہ مجھے بلا رہی ہیں، وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ، اور اگر اے پروردگار تو نے مجھ سے دور نہ کر دیا ان کی چالوں کو، ان کی فریبوں کو، أَصْبُ إِلَيْهِنَّ، ہو سکتا ہے میں بھی ان کی طرف مائل ہو جاؤں، وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ، اور میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے رب نے اس کی دعا کو قبول کیا، فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ، اور ان سب کی عورتوں کی جو چالیں تھیں ان سے ان کو بچا لیا، انه هو السمیع العلیم، یقیناً وہی ہے سننے والا اور جاننے والا۔ ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآیات، پھر یہ بات ان پر واضح ہو گئی، منکشف ہو گئی جب یہ ساری نشانیاں دیکھ لیں، لَيَسْجُنُنَّهُ حَتَّىٰ حِينٍ، کہ عافیت اسی میں ہے کہ کچھ عرصے کے لیے اسے جیل میں ڈال دیا جائے۔ پبلک سیفٹی کا معاملہ یہی ہے، مصلحت عامہ کا تقاضا یہی ہے، ہم اپنی عورتوں کو تو سنبھال کے نہیں رکھ سکتے، لیکن پبلک سیفٹی کے لیے اس کو جیل میں ڈال دینا۔